ناجائز تعلقات نہ بنانے کی وجہ سے اس خاتون کے مختلف جسم کے حصے ریلوے کی پٹری سے ملے۔ کس طرح گھر والوں نے اپنی بیٹی کو پہچانا، کس طرح اس خاتون کے شوہر نے اپنی بیوی کو پہچانا، آخر وہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے اس خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کی، لیکن اس خاتون نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے گھر والے، اس کے محلے دار، رشتہ دار اس خاتون کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ خاتون پاک دامن خاتون تھی۔ یہ خاتون جہاں پر کام کرتی تھی وہاں پہ کام کرنے والے بقیہ لوگ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس خاتون کا کبھی بھی ہم نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق نہیں دیکھا تھا۔ یہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، واپس چلی جاتی تھی۔ اس خاتون اور اس کے شوہر اور اس کے بچوں پر ایسا وقت بھی آیا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد بھی اس خاتون نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں بنائے۔ یہ لاہور کی تاریخ کا خوفناک ترین واقعہ ہے جو رائیونڈ کا علاقہ جیا بگا میں پیش آیا۔ اس خاتون کے ساتھ آخر ایسا سلوک کس نے کیا، ساری تفصیلات آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس خاتون کا نام ہے سونیا۔ سونیا کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں جو جڑوا پیدا ہوئی تھیں۔ ثانیہ کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ ثانیہ شادی کے بعد بھی اپنے خاوند کا ہاتھ بٹانے کے لیے، گھر کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، یعنی کہ دانا پانی اناج کو بہتر کرنے کے لیے کام کاج کرتی تھی، محنت مشقت کرتی تھی، لیکن جب 2 بچیاں پیدا ہوئی اس کے بعد کام کاج کرنا چھوڑ دیا۔ اس کا خاوند جو کہ بھٹے میں کام کرتا ہے، محنت مشقت کر کے اپنا گھر چلا رہا تھا۔ 1 مہینہ پہلے دوبارہ سونیا نے کام کاج کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹاؤں، میرے بچے سکول جا سکیں، بچوں کی سکول کی فیسیں اچھے طریقے سے ادا کی جا سکیں، بچوں کا بہتر سے بہترین مستقبل بنا سکوں۔ سونیا ایک وفادار خاتون تھی۔ اپنے خاوند کا ہاتھ بٹانے کے لیے کارپوریشن کے آفس میں اس خاتون نے خاک روب کی نوکری شروع کر دی۔ جناب علی تقریباً نوکری کو 1 مہینہ ہو چکا تھا اور جن لوگوں کے ساتھ یہ نوکری پر جاتی تھی ان لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ بجائے ہم روزانہ کی بنیاد پر کرایہ خرچ کریں، ہم ایک کنویس لگا لیتے ہیں، روزانہ وہ رکشہ میں گھر چھوڑ دیا کرے گا اور ہمیں لے کر چلا جایا کرے گا۔ اب جو 2 سے 3 لوگ اس خاتون کے ساتھ کام کرتے تھے، سونیا ان لوگوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کام کاج کے لیے کارپوریشن کے آفس میں جاتی تھی۔ ایک خاتون بھی ساتھ ہوتی تھی جو اس کے آفس میں سپروائزر کی جاب کرتی تھی۔ 13 فروری 2025 کے روز 2 بج گئے لیکن سونیا گھر نہیں آئی۔ 1:40 پر سونیا نے اپنے خاوند کو کال کی کہ میں واپس آ رہی ہوں، صرف چھٹی کا وقت قریب ہے، واپس آ جاؤں گی، آپ بھی ٹائم سے گھر آ جائیے گا، کھانا وغیرہ میں تیار کر لوں گی۔ خاوند نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ خیریت سے گھر پہنچے، میں 6 بجے کے قریب گھر پہنچ جاؤں گا۔ 1:40 پر سونیا کی اپنے خاوند کو آخری کال تھی اور 2 بجے سونیا کو چھٹی ہونی تھی۔ 2 بجے جب سونیا کو چھٹی ہوئی اور جو لوگ سونیا کے ساتھ واپس آتے تھے، یعنی ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، سونیا ان کے ساتھ واپس آ رہی تھی۔ اب جناب 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے۔ شوہر جب گھر آیا تو شوہر کو پتا چلا کہ میری بیوی تو ابھی گھر ہی نہیں آئی، میری بیوی کہاں چلی گئی؟ شوہر ڈھونڈتا رہا اپنی بیوی کو۔ اس کارپوریشن کے آفس چلا گیا جہاں پر یہ جاب کرتی تھی۔ اس خاتون سے جا کر پوچھا جو سپروائزر کی جاب کرتی تھی کہ میری بیوی کہاں پر ہے؟ سونیا ابھی گھر نہیں آئی۔ جناب علی اس خاتون نے کہا کہ وہ ایک شوکت نامی شخص تھا، اس کے ساتھ اتری تھی، میں بھی گھر چلی گئی تھی، مجھے نہیں معلوم سونیا کہاں پر ہے۔ اب سنی پریشان جو سونیا کا شوہر کہ میری بیوی آخر کہاں چلی گئی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری بیوی مجھے بتائے بغیر کہیں چلی جائے۔ سونیا کے شوہر نے رخ کیا پولیس اسٹیشن کا، رائیونڈ پولیس اسٹیشن میں جا کر رپورٹ درج کروائی کہ میری بیوی کام سے گھر واپس آ رہی تھی لیکن ابھی تک گھر نہیں پہنچی، نہیں معلوم میری بیوی کہاں پر چلی گئی۔ رات پوری گزر گئی، پولیس والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ سونیا گئی تو گئی کہاں پر۔ جناب علی رات میں پولیس نے سونیا کے خاوند سنی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہیں کسی پر شک ہے؟ تو سنی کہنے لگا جب میں نے سپروائزر سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں پر ہے تو کہنے لگی وہ شوکت جس کے ساتھ آ رہی تھی اسی کے ساتھ اتری تھی، نہیں معلوم کہاں پر ہے۔ اب سنی نے شک کا اظہار کیا کہ میری بیوی انہی کے ساتھ واپس آتی تھی، انہی کو پتا ہوگا کہ میری بیوی کہاں پر ہے۔ پولیس نے سنی کو گھر واپس بھیج دیا۔ اگلے دن صبح کے وقت پولیس کو ایک رپورٹ ملی کہ جیا بگا ریلوے پٹری کے قریب مختلف جسم کے حصے ملے ہیں جن کو جناح ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ اب جناب پولیس نے سنی کو کال کی کہ فوراً سے آپ جناح ہاسپٹل پہنچو۔ اب جب سنی جناح ہاسپٹل پہنچا تو سنی نے کس طرح اپنی بیوی سونیا کو پہچانا۔ سونیا کا جسم کے مختلف حصے جو دھر تھا وہ الگ ہو چکا تھا، بازو الگ ہو چکے تھے، ٹانگیں الگ ہو چکی تھی، صرف اگر صحیح سلامت کوئی چیز بچی تھی تو اس کا چہرہ تھا جس کی وجہ سے سنی اپنی بیوی سونیا کو پہچان سکا۔ اب جناب سنی نے جن لوگوں پر شک کا اظہار کیا تھا ان لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب جب پولیس نے گرفتار کیا، شوکت اور شوکت کا دوست عبدالرزاق جو اکٹھے واپس آتے تھے ان لوگوں نے اعتراف جرم کر لیا
کہ ہم نے سونیا کی جان لی ہے۔ سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا گیا کہ ہم ناجائز تعلقات بنانا چاہ رہے تھے لیکن یہ ہماری بات نہیں مان رہی تھی۔ ہم اس کو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ناجائز تعلقات بناؤ، یہ ہمیں صاف انکار کر دیتی تھی۔ پھر ہم نے زبردستی اس خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے تو اس کے بعد ہم نے اس خاتون کو مار دیا۔ جب اس کی جان لے لی، پہلے ناجائز تعلقات بنائے 2 سے 3 لوگوں نے، اور اس کے بعد اس خاتون کی جان لینے کے بعد اس کے اس بے جان جسم کو ریلوے کی پٹری پر چھوڑائے کہ جب وہاں سے ٹرین گزری تو ٹرین گزرنے کی وجہ سے سونیا کے جسم کے مختلف حصے کوئی حصہ کہیں پر پڑا ہوا تھا۔ پولیس نے شوکت اور عبدالرزاق کو گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ اب اس خاتون کی وفاداری دیکھیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کی۔ اس خاتون کو پہلے بھی لوگ کہتے ہوں کہ ہمارے ساتھ ناجائز تعلقات بناؤ، لیکن یہ صاف انکار کر دیتی تھی۔ اب اس خاتون کو ان لوگوں نے بھی ناجائز تعلقات بنانے کا کہا، لیکن اس خاتون نے صاف انکار کر دیا، اور جن لوگوں کو انکار کیا ان کو اس خاتون پر غصہ آیا کہ ہمیں کیسے اس نے ناجائز تعلقات بنانے سے انکار کر دیا۔ سونیا کا انجام دیکھیں جناب علی، 2 بیٹیاں 1 بیٹا آج اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں کہ ہماری ماں گئی تو گئی کہاں پر۔ 13 فروری کو سونیا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو 14 فروری کے روز سونیا کے بے جان جسم کے مختلف حصے پولیس کو جناح ہاسپٹل سے ملے، جو انہوں نے سنی تک پہنچا دیے۔ سونیا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ خواتین ناجائز تعلقات اگر نہ بنائیں تو ان کے ساتھ زور زبردستی اپنی طاقت کا استعمال کر کے خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔